السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. مصنف رحمہ اللہ پیج نمبر 891 فرماتے ہیں قال المصنف رحمہ اللہ. اصل میں بات چل رہی تھی کہ مشرکین جو کہ کلمہ گو ہیں وہ اس طرح کا شبہ وارد کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی احادیث ہم پہ ملتی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو ان کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا. تو مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو احادیث اس طرح شبہ کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اصل میں یہ لوگ حدیث کا معنی سمجھے ہی نہیں ہیں. تو میں نے آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ بلوغ الحجہ یا حجت قائم ہونا اور عذر بالجہل، یعنی ایک شخص ہے اس کو توحید پتہ ہی نہیں، سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، اور اس کو شرک سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ توحید اور شرک یعنی وہ شرک میں واقع ہو جاتا ہے، تو پھر کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا؟ یعنی کیا اس کے لیے یہ جہالت عذر بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں، اختصار کے ساتھ یہاں پہ ایک بات عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، اس بات پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ ایک شخص جو کہ کفر یا شرک میں واقع ہوتا ہے جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، لا علمی بھی ان اے سینس اس حیثیت سے کہ وہ اعراض کرنے والا نہ ہو، عدم توجہ کی بنیاد پر اور اس کو ہلکا لینے کی بنیاد پر اور اس کی طرف التفات نہ کرنے کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ ایک بندہ ہے جو کہ تحقیق کرتا ہے، دین کو سیریسلی بھی لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شرکیہ یا کفریہ کسی فعل یا قول میں واقع ہو جائے، تو پھر کیا یہ لا علمی کی وجہ سے یہ ہونا، یہ کیا اس کے لیے عذر بنے گی؟ تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر تحقیق کرتا ہے، دین پہ صحیح چلتا ہے، سنسیئر ہے، لیکن اس کے اور اعراض کرنے والا نہیں ہے، دین سے منہ موڑنے والا نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص کو اگر توحید یا شرک اس کے تصورات سمجھ میں نہ آئیں تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، اصل میں اس بات میں علماء کا اتفاق ہے کہ اگر ایک شخص لا علمی کی بنیاد پر شرک میں واقع ہوتا ہے تو اس پر شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا یا نہیں لگایا جائے گا؟ اس پر تو اتفاق ہے کہ حجت قائم ہو جائے پھر اس کے بعد شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا، یعنی مشرک کہا جائے گا. لیکن اگر حجت قائم نہ ہو تو پھر کوئی لا علمی کی بنیاد پر، یعنی ایک تو ہے کہ علم کی بنیاد پر وہ شرک میں واقع، تو اس پر تو حجت آلریڈی قائم ہے، پہلے سے ہی قائم. حجت قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کا پہنچ جانا، دلیل اس کو سمجھا دینا، پہنچ جانا، یہ مطلب ہے. تو اگر ایک شخص لا علمی کی بنیاد پر شرک میں واقع ہوتا ہے تو حجت قائم ہونے کے بعد بھی وہ شرک پر رہتا ہے اور شرک پر اصرار کرتا ہے تو پھر اس کو مشرک کہا جائے گا. لیکن حجت قائم ہونے سے پہلے عذر بن سکتا ہے، اس کے لیے جہالت کا عذر بن سکتا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے، یعنی یہ تو اتفاق ہے کہ حجت قائم ہونے کے بعد کوئی شخص پر کفر کا فتویٰ یا شرک کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، وہ شخص جو کہ لا علمی کی بنیاد پر یہ افعال کا ارتکاب کرے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ حجت قائم ہونا کا مطلب کیا ہے؟ حجت قائم کب ہوتی ہے؟ حجت قائم ہونے کا مطلب کیا ہے اور حجت قائم کب ہوتی ہے؟ حجت قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل پہنچا دی جائے. حجت قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل پہنچا دی جائے. قائم کب ہوتی ہے؟ کہ جب اس کو اس کی زبان میں اس طرح سے کہ ایک عام انسان کو سمجھ میں آ جائے، اس زبان میں اس کو سمجھا دی جائے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یا اس کو سیٹسفیکشن ہو یا نہ ہو، یہ شرط نہیں ہے حجت قائم ہونے کی. تو اسی لیے اہل علم جو ہے وہ اس میں بحث کی ہے کہ آیا کہ فہم الحجہ حجت کا سمجھ آ جانا یہ شرط ہے یا صرف بلوغ الحجہ یا اقامت الحجہ شرط ہے؟ تو صحیح بات واللہ عالم یہی معلوم ہوتی ہے، اور ائمۃ الدعوہ رحمہم اللہ کا بھی طریقہ یہی ہے کہ کافر ہونے کے، یعنی کوئی شخص کفر یا شرک میں مبتلا ہوتا ہے لا علمی کی بنیاد پر، تو اس کے لیے صرف بلوغ الحجہ یا اقامت الحجہ ہی شرط ہے، فہم الحجہ شرط نہیں ہے. فہم الحجہ سے میری مراد حجت سمجھ میں، یعنی دلیل سمجھ میں آنے کی میری مراد یہ ہے کہ اس کو دلیل سمجھ میں آئی یا نہ آئی.
ایک تو یہ ہے کہ میں اس کی زبان میں سمجھا رہا ہوں. اگر میں ایک عام زبان میں بول رہا ہوں, میں عام اردو زبان میں بول رہا ہوں, مثال کے طور پر اس کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل ملے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ قبر پرستی کر رہا ہے اور غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کر رہا ہے, اور وہ اردو سمجھتا ہے. میں نے عام زبان میں اس کو بتا دیا کہ یہ دیکھیں قرآن کی یہ آیت ہے وَأَنَّ مَسَاجِدَ لِلَّهِ, کہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مساجد جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا نہیں جائے گا. پکارنا عبادت ہے, دعا لغیر اللہ عبادت ہے. یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غیر اللہ کو پکاریں. تفصیل میں تھوڑی سی حجت میں نے ایک دلیل پہنچا دی. اب ایک عام زبان میں نے پہنچا دی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو میری دلیل یہ سمجھ میں آئے. حجت قائم ہونے کے لیے بس اتنا ضروری ہے کہ میں نے اس کو دلیل پہنچا دی, اس کو اپنی ان کی زبان میں. کیونکہ اگر حجت قائم صرف اسی بنیاد پر ہوتی کہ اس کو دلیل سمجھ میں آ جائے اور وہ سیٹسفائی ہو جائے, تو پھر کفر کا دائرہ کار صرف کفر عناد تک ہی محدود ہو جاتا. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کفر کی مختلف اقسام ہیں. کفر اعراض بھی ہے, کفر تکبر بھی ہے. یعنی تکبر کی بنیاد پر انسان کفر کرتا ہے, یعنی حق جاننے کے بعد, دلیل سمجھ جانے کے بعد بھی کفر کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے. جیسے کہ ابو لہب اور ابو جہل, اسی طرح ابو طالب, ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت پتہ تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت پتہ تھی, لیکن اس کے باوجود وہ شرک کر رہے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے. تو یہ جاننے کے باوجود شرک کرنی تکبر. تو یہ کفر حسد ہے یا کفر تکبر ہے, کہ کفر کبر کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے کفر. اسی طرح کفر اعراض ہے کہ اعراض بس کلی طور پر دین سے اعراض کیا ہوا ہے, نہیں نہ سوچنے سمجھنے کی کوئی سیریس ہی نہیں لیا معاملے کو, یا بالکل کلی طور پر سے منہ موڑ لیا دین سے, یہ کفر اعراض ہے. اسی طرح جو ہے وہ کفر تقلید بھی ہے. کفر تقلید بھی ہے کہ آبا اجداد کی تقلید کی بنیاد پر ہی بس کفر کیا, خود نہیں سوچا سمجھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مشرکوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, تو وہ کہتے کہ بس ہم تو اپنے آبا و اجداد پر ہی ایمان رکھتے ہیں, یعنی وہ جو جس دین پر تھے وہ ہمارے لیے کافی ہے, جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. تو یہ کفر تقلید ہے. اب کفر تقلید وہ ہوتا ہے کہ جس نے سوچ سمجھ کے نہیں, بلکہ اپنے جو پیر ہیں یا اپنے بزرگ ہیں انہوں نے بس وہ جیسا دین تھا ان کا ویسا تھا, یعنی ان کو خود وہ سمجھ میں نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی مختلف اقسام ہیں. تو بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کفر, اگر مثال کے طور پر فہم الحجہ شرط ہوتی حجت قائم کرنے کے لیے یا انسان کو کافر بنانے کے لیے, تو پھر کفر کا دائرہ اسلام صرف کفر عناد پر ہی محدود ہو جاتا. حالانکہ بہت سے کافر اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں, یعنی بہت سے کافر ایسے بھی ہیں کہ جن کو آپ نے بتا دیا بھئی یہ دین اسلام ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے, لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو غلط سمجھتے ہیں, جھٹلاتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں اور اپنے دین کو صحیح سمجھتے ہیں. تو کیا وہ کافر نہیں ہوں گے؟ بہت سے ایسے آج بھی اہل کتاب پائے جاتے ہیں, جیوز, کرسچنز, ہندوز, کہ جو اپنے دین کو صحیح سمجھتے ہیں اور دین اسلام کے میسج آ جانے کے باوجود دین اسلام کو غلط سمجھتے ہیں. تو کیا ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے؟ کیا ان کو دین اسلام کا میسج سمجھ میں نہیں آتا ہے سمجھ میں, کہ بالکل عام سمپل میسج ہے. تو حجت قائم کب ہوتی ہے؟ کہ جب حجت عام زبان میں, یعنی مخاطب کی عام زبان میں حجت اس تک پہنچ جائے, اس کو سمجھ میں آ جائے کہ حجت قائم کرنے والا مجھے کیا بات کہہ رہا ہے, لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ سیٹسفائی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا تفصیل میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ ایک اہم مسئلہ ہے. اصطلاحات میں اگر میں سمجھاؤں اور مختصر سی بات کروں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حجت قائم ہونے کے لیے فہم الحجہ شرط نہیں ہے, بلوغ الحجہ شرط ہے, اس حیثیت سے کہ وہ حجت اس مخاطب کی زبان میں پہنچائی جائے اور وہ اس کو عام زبان میں سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, اگر فہم الحجہ شرط ہوتی اقامت حجت کے لیے, اگر فہم الحجہ شرط ہوتی اقامت حجت کے لیے, تو پھر کفر کا دائرہ کار صرف کفر عناد تک ہی محدود ہو جاتا. اور یہ بات ہم شریعت کی روح سے جانتے ہیں کہ کفر کی مختلف اقسام ہیں, کفر تقلید بھی ہے, کفر اعراض بھی ہے, کفر کبر بھی ہے. تو یہ مختلف اقسام کفر ہیں, کفر نفاق بھی ہے.
تو ایک انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دین اسلام کے میسج کو سمجھنے کے باوجود وہ دین اسلام کو باطل سمجھتا ہے تو کافر تو وہ بھی ہے، اگرچہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے۔ تو یہ ہمیں بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، کہ ہم نے ان کے دلوں پر ایک قسم کا پردہ رکھ دیا ہے اس بات سے کہ أن يَفْقَهُوهُ، اس بات سے کہ یہ سمجھ سکیں، یعنی دین اسلام کی جو دلائل ہیں وہ ادراک تو کر رہے ہیں، سمجھ تو آ رہے ہیں، ان کی زبان میں ہے، لیکن فقاہت نہیں ہے، سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے۔ دین اسلام کی جو دلائل ہیں اس کی فقہ حاصل نہیں کر پا رہے، یعنی اس سے سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے، اس کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے، یعنی ان کو سمجھ تو آ رہی ہے لیکن فقہ نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اب یعنی وہ دین اسلام کہنا کیا چاہتا ہے وہ تو بات ان کو ظاہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر ایک قسم کا پردہ ڈال دیا جس کی وجہ سے ان کو دین اسلام کی حقانیت سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ بات ہے، حقانیت سمجھ میں نہ آنا یہ شرط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ دین اسلام کا عام سمپل میسج سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا اور تھوڑا سا مسئلہ علمی ہے اور علماء کی مباحث میں یہ شامل ہے۔ اگر کوئی انشاءاللہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو انشاءاللہ کامنٹس میں آپ ڈال دیجیے گا، میں اس کا جواب دے دوں گا آپ۔ آگے پیج نمبر 893 پہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ یہ لوگ جو کہ اعتراض کر رہے ہیں یہ حدیثیں پیش کر کے اسامہ بن زید والی اور اسی طرح امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ، یہ جو حدیثیں پیش کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا، انہوں نے حدیث کو صحیح سمجھا ہی نہیں، لیکن کیا حجت قائم ہو گئی؟ ہاں قائم تو ہو گئی، صحیح نہیں سمجھا انہوں نے، حدیث کا عربی عام معنی تو سمجھ گیا لیکن فقاہت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے حجت قائم ہو گئی۔ فہم حدیث، اب مصنف رحمہ اللہ حدیث کا معنی سمجھا رہے ہیں، بھائی حدیث کا معنی یہ ہے جو تم شبہ کے طور پر وارد کر رہے ہو، اور وہ کیا ہے؟ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی فاما حدیث اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فانہ قتل رجلا ادعى الاسلام، رہی بات اسامہ بن زید کی حدیث تو بے شک اس نے اس شخص کو قتل کیا جس نے اسلام کا دعویٰ کیا، بسبب انہ ظن، اس سبب سے کہ اس نے یہ اسامہ نے یہ سوچا سمجھا کہ انہ مدعاہ الا خوفا علی دمہ و مالی، اسامہ بن زید نے یہ سمجھا کہ اس نے اسلام کا دعویٰ نہیں کیا مگر اپنے خون اور مال کے ڈر سے۔ والرجل اذا اظہر الاسلام وجب الکف عنہ حتی یتبین منہ ما یخالف ذلک، اگر کوئی شخص اسلام کو ظاہر کرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو اسے قتل کرنے سے روک لینا واجب ہے، یہاں تک کہ حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے اس سے ما یخالف ذلک، واضح ہو جائے اس سے کہ جو کلمے کے مخالف اگر وہ چلا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اب ہاتھ روک لیں ہم، یہ واجب ہے، اس کو قتل کرنا حرام ہے، الا یہ کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ کوئی ایسے کام کرے جس سے کلمہ توحید ٹوٹ رہا ہو، کلمہ توحید کے مخالف ہو، تو حجت پہنچا دینے کے بعد اگر وہ اس پر اصرار کرے تو پھر اپنے ہاتھوں کو نہیں روکنا، پھر اس کے ساتھ قتال کرنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، اگر ایک ہے اگر جماعت ہے تو قتال کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نازل فرمایا کہ یعنی اس بارے میں یہ نازل فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکلو تو پھر فتبینوا کا معنی کیا ہے؟ ای تثبتوا یعنی تثبتوا کا معنی ہے پختگی اور مضبوطی اور سپورٹنگ ایویڈنسز لے لینا، یعنی تحقیق کر لینا۔ تثبت کا معنی ہے یعنی شور ہو جانا، کمپلیٹلی شور ہو جانا۔ تو اے لوگوں جو تم جہاد کے لیے نکلے ہو تو تم جو ہے وہ قتال کرنے سے پہلے، یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو پھر میک شور کر لو کہ وہ مسلمان ہے، یعنی فوراً سے قتال نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کو قتل نہ کرو بلکہ ویٹ کرو، دیکھو کوئی معاملہ شرکیہ یا کفریہ تو نہیں آتا، کوئی ایسا معاملہ سرزد تو نہیں آتا جو لا الہ الا اللہ کے مخالف ہو، تو پھر قتال کرو، ورنہ ویٹ کرو، دیکھو،
تحقیق کر لو. کس بات کی تحقیق کر لو؟ کہ آیا کہ یعنی رک جاؤ فوراً. آپ نے کیا کرنا ہے؟ قتال سے رک جانا ہے اور پھر کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی ہے آیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے یا مخالف ہے. فالآیت تدل علی انہ یجب الکف عنہ والتثبت. تو آیت جو ہے وہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ یہ واجب ہے ایک شخص پر، ایک مسلمان پر جو کہ جہاد کر رہا ہے، اس شخص سے جو کہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس سے اپنے ہاتھ کو روک لینا اور تحقیق کرنا واجب ہے. تحقیق سے مراد یہ ہے کہ اس کی ٹو میں نہیں لگے رہنا کہ اگر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو آپ ایک ایک عمل اس کو دیکھ رہے ہیں جی کہیں کچھ ایسا تو نہیں کر رہا. ٹو میں لگنے کا مطلب یہ تحقیق کرنا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دینا. اگر کوئی ایسا معاملہ ظاہر ہو جائے جو اسلام کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، تو پھر یہ مراد ہے. یعنی تحقیق کر لو یعنی ویٹ کر لو اور دیکھ لو، معاملے کو جانچ لو. ٹو میں لگے رہو یہ مطلب نہیں ہے. فَإِن تَبَيَّنَ، بس اگر یہ واضح ہو جائے، منہ اس شخص سے جس نے کلمہ پڑھا، بعد ذالک اس کے بعد کہ ما یخالف الاسلام کہ جو اس نے اسلام کی مخالفت کرنا شروع کر دی، یہ واضح ہو جائے، قتل تو پھر اس کو قتال کیا جائے گا. لقولہ فتبینوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فتبینوا یعنی تحقیق کر لو. ولو کان لا یقتل اذا قالها، اگر ایسا ہوتا کہ کوئی شخص کلمہ توحید پڑھ لے اور پھر اس کو کسی صورت قتال نہیں کیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لم یکن للتثبت معنی، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ حتی یتبینوا فتبینوا یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان اس کا کوئی معنی نہ ہوتا. یعنی مقصد یہ مصنف رحمہ اللہ اس آیت سے بڑا ایک دقیق استدلال کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم جیسے کہ کہہ رہے ہو کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے اس کو قتال مطلقاً نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ معنی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فتبینوا یہاں پہ کہنا اس کا کوئی معنی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ پھر یہ فرما دیتا کہ بس تحقیق نہ کرو بلکہ قتال سے مطلقاً رک جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے تحقیق کرنے کا اس لیے کہا کہ صرف ان کے الفاظ پہ نہیں جانا بلکہ معاملے کو صحیح طرح سے جانچ لینا، دیکھ لینا. اگر کفریہ یہ شرکیہ امور ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ قتال کرنا. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ وَأَمْثَالُهُ مَعْنَاهُ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَالتَّوْحِيدَ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُ. اسی طرح جو دیگر احادیث اور اسی طرح کی احادیث جو ہیں وہ پیش کی گئیں، ان کا بھی معنی یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ جو شخص اسلام کو ظاہر کرے اور توحید کو ظاہر کرے، وجب الکف عنہ تو اس کے قتال سے رک جانا یہ واجب ہے. الا سوائے اس کے کہ ان یتبین منہ، سوائے اس کے کہ واضح ہو جائے اس کی طرف سے کہ ما یناقض ذلک جو اس کلمہ توحید کے نقیض ہو، مناقض ہو، یعنی کانٹرڈکشن میں ہو، ضد ہو. اور کلمہ توحید کی ضد جو ہے وہ شرک اور کفر ہے. آگے فرمایا والدلیل علی هذا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي قال اقتلت بعد ما قال لا الہ الا اللہ. اس چیز کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ اے اسامہ تو نے اس کو قتل کر دیا بعد اس کے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا. وقال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. هو الذي قال في الخوارج، هو الذي، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں وہی نبی ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہمیں خوارج کے بارے میں اینما لقیتموہم فاقتلوہم کہ جب کہیں جہاں کہیں بھی تم ان خوارج کو پاؤ ان کو قتل کرو. لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہا ہے اگر میں ان کو پالوں تو میں ان کو قوم عاد کی طرح قتل کر دوں. قوم عاد قتل تو نہیں ہوئی تھی، ہلاک ہوئی تھی. مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ قوم عاد پر ہوا کا عذاب دے کے، ریح کا عذاب دے کے بھیج کے اس قوم کا استئصال کیا گیا تھا، یعنی اس کو جڑ سے اکھیڑ دیا گیا، اس قوم کو جڑ سے اکھیڑ دیا گیا یہاں تک کہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں باقی بچا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ اگر میں ان خوارج کو پاؤں تو میں بھی ان کے ساتھ ایسا قتال کروں کہ ایک شخص کو بھی نہ چھوڑوں. تو یعنی جس نبی نے کلمہ توحید کے کہنے والے پر اپنے ہاتھ کو روکنے کو حکم دیا ہے، اسی نبی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ خوارج کو اگر میں پاؤں تو میں ان کو قتل کروں. مع کونہم من اکثر الناس حالانکہ وہ عبادت گزار، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں یہ خوارج، تکبیراً و تحلیلاً، اور یہ لوگ اکثر زیادہ تکبیرات اور تحلیلات اور اللہ کا ذکر اذکار کرنے والے. حتی ان الصحابۃ یحقرون انفسہم عندہم، یہاں تک کہ صحابہ بھی اپنی عبادت کو حقیر جانتے تھے ان خوارج کی عبادت کے مقابلے میں.
وَهُمْ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنَ الصَّحَابَةِ، اور یہ خوارج انہوں نے تو صحابہ سے علم سیکھا. فَلَمْ تَنْفَعُهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو لا الہ الا اللہ نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. یعنی ان کے لا الہ کہنے نے اس بات سے نہیں روکا صحابہ کو کہ صحابہ ان کے ساتھ قتال نہ کریں. تو لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ کوئی مانع القتال مطلقاً نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کے. اب یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی قوم سے قتال کیا جائے تو ضروری نہیں وہ کافر ہو. اسی طرح اگر کوئی قوم کافر ہے تو ضروری نہیں اس کے ساتھ قتال کیا جائے. یہ دو اصول جو ہیں وہ اہل علم عقائد کے باب میں ذکر کرتے ہیں. اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. اگر جس قوم سے قتال کیا جائے ضروری نہیں وہ کافر ہو، جیسے کہ خوارج. تو صحابہ خوارج کو کافر نہیں سمجھتے تھے، فاسق فاجر اور عقیدے میں بگاڑ ضرور تھا، لیکن دار اسلام سے خارج نہیں تھے. قتال ان سے جو ہے وہ فساد فی الارض، زمین میں فساد کی، کیونکہ یہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے. تو ان کے ساتھ جو قتال ہے وہ باغیوں والا قتال ہے اور فساد فی الارض والا قتال ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی جو ہے وہ فرما برداری کی بنیاد پر قتال ہے. تو قاعدہ بتا رہا تھا کہ ہر وہ قوم جس سے قتال کیا جائے ضروری نہیں وہ کافر ہو، جیسے کہ خوارج، اور ہر وہ قوم جو کافر ہو ضروری نہیں اس سے قتال بھی کیا جائے. ٹھیک ہے، تو قتال جو ہے وہ ہر کافر سے، جو کہ ہر بھی کافر ہو، انہی سے کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ قتال کی صورت حال ہے. مثال کے طور پر کوئی جزیہ دے رہا ہے تو اس کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اگر کسی کافر قوم کے ساتھ صلح ہے تو اس کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح قتال جو ہے وہ اگر قتال جہاد اقدامی ہے تو پہلے ان کو دعوت توحید دی جائے گی، اگر قبول نہیں کرے تو جزیہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اگر وہ بھی قبول نہیں کرے تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا. تو بہرحال یہ کچھ قتال کی شرائط ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ سے بس اب کوئی بھی شخص کہہ دے اس کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا، تو یہ خوارج ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود، صحابہ سے علم حاصل کرنے کے باوجود، نماز اور پرہیزگار اور عبادت گزار ہونے کے باوجود لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے قتال کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ کافر نہیں ہے. تو وہ شخص جو کہ شرک میں اور کفر میں مبتلا اور لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، ان سے تو بالاولیٰ قتال کیا جائے گا. یعنی یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ گویا کہ قیاس اولوی سے استدلال کریں. یعنی جب خوارج لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اور کافر نہ ہونے کے باوجود ان سے قتال کیا جا رہا ہے، تو وہ شخص، وہ لوگ، وہ قوم جو لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے لیکن وہ شرک کر رہی ہے اور کافر ہے، کفر کر رہی ہے، تو پھر ان سے قتال کیوں نہ کیا جائے؟ یعنی بالاولیٰ ان سے قتال کیا جائے. تو یہ خوارج جو ہیں بڑے عبادت گزار ہیں. اب مثال کے طور پر عبد الرحمن ملجم کا واقعہ ہے. وہ ایک شخص جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر غالباً مصر کی طرف ان کو روانہ کیا تھا، اور عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ میں اس کو اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہوں، لوگوں کو ان میں بٹھاؤ اور ان سے تعلیم قرآن دلاؤ. یعنی بڑے قرآن کے عالم بھی تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے. عمر بن خطاب نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ لوگوں کو ان سے تعلیم دلواؤ، ان کو ڈیوٹی پہ لگاؤ لوگوں کی قرآن کی تعلیم کے لیے. اور بڑے جو ہے وہ عبادت گزار بھی تھے. لیکن عبد الرحمن ملجم یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا. حتیٰ کہ جب ان کو پکڑ لیا گیا تو یعنی آپ دیکھیں کہ اپنی ایک گمراہی میں کتنا انسان آگے جا سکتا ہے. جب انہیں قتل کیا گیا تو جب انہیں قتل کیا جانے لگا اور پکڑ لیا گیا اور قتل کیا جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، میرے ہر جز، ہر باڈی پارٹس کو علیحدہ علیحدہ کاٹو تاکہ میرا جسم ہی اپنے جسم کو کہ دوسرے حصے کو دیکھے جو اللہ کی راستے میں کٹ رہا ہے. یعنی گویا کہ وہ اپنے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، صحابہ نے، اور ان کو قتل کرنے لگے قصاصاً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص میں. تو وہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ سمجھ رہا ہے. اب دیکھو کتنا بڑا ایک عالم قرآن کہ عمر بن خطاب بھی ان کا تزکیہ دے رہے ہیں، لیکن دین سے کس طرح منحرف ہو گیا. تو بڑا اس میں جو ہے وہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اس کے ماتھے پہ نمازی کا نشان ہے اور بڑی حاجی اور روزے دار اور صدقہ خیرات کرنے والا ہے، لیکن یہ عالم قرآن اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل. تو یہ فرمایا، آگے فرماتے ہیں
کہ فلا تنفعهم لا الہ الا اللہ ولا کثرت العبادت، ان خوارج کو لا الہ الا اللہ نے فائدہ نہیں دیا اور نہ ہی عبادت کی کثرت نے ان کو فائدہ دیا. ولا ادعاء الاسلام لما ظہر منهم مخالفت الشریعہ، یعنی ان کو ان کثرت عبادت نے اور لا الہ الا اللہ نے فائدہ نہیں دیا، اور نہ ہی ان کو اسلام کے دعوے نے فائدہ دیا کہ جب انہوں نے شریعت کی مخالفت کی. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قِتَالِ الْيَهُودِ، اور اسی طرح جو ہم نے ذکر کیا یہود کے قتال کے بارے میں، وَقِتَالِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ تعالی عنہ بنی حنیفہ، اور صحابہ نے بنو حنیفہ سے قتال کیا. وَكَذَلِكَ أَرَادَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا الآیہ وکان الرجل کاذبا علیہم. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بنو مصطلق کے اوپر چڑھائی اور ان سے قتال کرنے کا عزم اور ارادہ کیا، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی، ایک شخص نے خبر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو اب زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنا یہ کفر ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا اعتبار نہیں کیا کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے، نہیں، زکوٰۃ کا انکار کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ یہ خبر جھوٹی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسقون، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو پھر اس کی تحقیق کر لو، اس کی تحقیق کر لو، یعنی معاملے کو کوئی ایکشن لینے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو. تو مقصد یہ تھا، یہ جھوٹی خبر تھی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن مقصد بتانا یہ ہے کہ اس خبر کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قتال کا ارادہ کیا نا، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے. فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ مَا ذَكَرْنَا. تو یہ سب کو یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث تم نے پیش کی ہیں اس سے مراد یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی جو تم نے احادیث سے معنی سمجھا ہے وہ معنی نہیں ہے. باقی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے بس چھوٹا سا ہی کچھ عبارت رہ گئی ہیں اور کچھ کلام رہ گیا، تو انشاءاللہ اگلے 2-3 ایپیسوڈز میں ہم آپ کے سامنے کور کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.